اب اس وقت لال لکیر جو عمران خان کے اوپر یہ انہوں نے نہیں ماری، شاید اسٹیبلشمنٹ نے لگائی تھی تو وہ کاٹ بھی دیتی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے جب بھی لال لکیر لگائی ہے اس کو واپس لیا۔ شیخ مجیب الرحمان پہ انہوں نے لال لکیر لگائی 1962 کے اندر، 62 کیس بنایا، 64-5 کے اندر لال لکیر لگا دی، جب انہوں نے فاطمہ جناح کا الیکشن لڑا لال لکیر لگائی۔ 69 کی گول میز کانفرنس میں وہ لال لکیر خود ربڑ سے صاف کی، اور ایوب خان نے خود اس کو ہاتھ ملایا اور اس کو گول میز کانفرنس میں اس کا استقبال کیا، اور اس استقبال کے دوران سارے پولیٹیکل لیڈرز وہاں موجود تھے۔ پھر ان کو اندازہ تھا کہ ہم نے اس کو واپس تو بلا لیا ہے، لیکن بیچارہ ایسا مسکین سا آدمی ہے، یہ کون سا الیکشن جیت جائے گا۔ پھر وہ الیکشن جیت گیا، پھر انہوں نے لال لکیر لگائی اور اس کو کہا کہ اس کو ہم اقتدار نہیں دیں گے، لیکن ہوا یہ کہ وہ ملک علیحدہ ہو گیا، اور وہ ملک چونکہ دور تھا تو چلا گیا، اور ہم وہاں سے واپس آ گئے اپنا بوریا بستر لپیٹ کے مشرقی پاکستان سے بے نیل و مرام ہو کے واپس آئے، بس کچھ قیدی ہو کے واپس آئے، کچھ ویسے بھاگتے بھوگتے واپس آئے، آ گئے اپنے اپنے گھروں میں، کوئی چکوال میں سیٹل ہو گیا، کوئی جہلم میں سیٹل ہو گیا، کسی جگہ سے زندگی گزارنے لگ کے واپس چل پڑے۔ پھر اس کے بعد ہم نے لال لکیر جو تھی وہ لگائی اس کے ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر، ٹھیک، کیونکہ وہ سمجھتے تھے ہم کہ بھٹو کو نہیں آنے دیں گے، اور اس کی لال لکیر میں اس کو پھانسی بھی دے دی۔ اور ہمارا اندازہ تھا کہ ہم بے نظیر بھٹو جو تھا اس کو بھی ہم نے کہا کہ بس اب یہ خاندان جو سیاست سے آؤٹ ہے۔ ہم مجبوراً انہوں نے اس لکیر کو انہوں نے کاٹا، اور اس کو بے نظیر کو 88 کے اندر ووٹ دینے پڑے، کیونکہ پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ نے مل کے 51 سیٹیں لی تھیں، جبکہ وہ اکیلی جو تھی، اور اس میں IGI بھی بنی تھی، اس نے 81 کے 82 سیٹیں لے لی تھیں، اور ان کو مجبوراً اس کو اقتدار دینا پڑا۔ پھر ان کی نواز شریف کے ساتھ لڑائیاں ہو گئی، اور آخر میں مشرف نے یہ کہا کھڑے ہو کے یہاں لاہور کے اندر، جب اس کا جلسہ ہوا تھا وہ جو ریفرینڈم کے بعد، اس نے کہا تھا کہ اب یہ دونوں جو ہیں کوئی اور کام سوچیں، سیاست سے آؤٹ ہو چکے ہیں، اب ان کی زندگی میں واپسی نہیں ہے سیاست کی۔ پھر پہلے بے نظیر کو لائے، اسی لال لکیر کو انہوں نے ربڑ سے ختم کیا، پھر اس کے بعد بڑا اچھا ربڑ، بڑا اچھا ان کے پاس، بہت شاندار، ہر رنگ کی لکیر ختم کر لیتے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو نواز شریف کو لے کے آئے، اور پھر پہلے انہوں نے زرداری کو اپنا اقتدار دیا، پھر انہوں نے نواز شریف کو اقتدار دیا، پھر نواز شریف کے اوپر پھر انہوں نے کانٹا لگایا فیملی کے اوپر، اس کے اوپر پوری خاندان، اور اس کو آؤٹ کر دیا پاناما لیک میں۔ پھر اس کے بھائی کو لے کے آ گئے، اس کی بیٹی کو لے کے آ گئے۔ اب انہوں نے عمران خان پہ لگایا ہوا ہے کانٹا۔ اب وہ کہتے ہیں، ہر ایک کو کہتے ہیں کہ لال لکیر ہے۔ دیکھیں بیوروکریسی کے اندر، کیونکہ میں بیوروکریسی سے تعلق رکھتا ہوں، جتنے ہمارے جونیئرز بیچارے بچے کام کرتے ہیں، کب پولیس میں ہیں، خط میں، وہ کہتے ہیں یہ بھول جاؤ کہ اب یہ عمران خان دوبارہ آئے گا۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جب میں نوکری میں تھا نا تو وہ کہتے ہیں بھول جاؤ کہ نواز شریف واپس آئے گا، بھول جاؤ کہ یہ بات۔ میں نے کہا بچوں یہ سن لو، یہ کہتے رہتے ہیں، ان کی زبان پہ اعتبار نہیں ہے، لیکن امریکنز جو کے بیچ میں آئے ہوئے ہیں تو وہ گند کرنا چاہ رہے ہیں، اور گند اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ڈونٹ وانٹ ٹو سی پاکستان اے اسٹیبل کنٹری۔ اور یہ میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا ہے کہ وہ انہوں نے جو مشہور کتاب ہے اس کی، جس میں نو ایگزٹ فرام پاکستان، اور اس کے ساتھ ان لوگوں کی بڑی مشہور کتاب ہے کہ ہم پاکستان کو نہیں چھوڑ، کہتے ہیں پاکستان کا کبھی بھی اسٹیبلائز کنٹری کے طور پہ نہیں رکھنا چاہتے، کیونکہ یہ اسٹیبلائز ہوگا تو چائنا